السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی مسجد میں صف کس طرح سے باندھنا چاہیے، یعنی مسجد میں کس طرح سے جانا چاہیے، مسجد میں کس طرح سے رہنا چاہیے، وہی چیزیں جو ہے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس طرح کیوں صف نہیں باندھتے ہو جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ملائکہ کس طرح اپنے رب کے سامنے، رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ فرمایا اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح سے صف کیوں نہیں باندھتے ہو جس طرح سے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جس طرح سے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے تم لوگ صفیں کیوں نہیں باندھتے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرشتے جو ہے اللہ کے حضور کس طرح سے صفیں باندھا کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے صحابیوں، اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ کے حضور یعنی اللہ کے سامنے صفیں باندھتے تو پہلے اگلی صفیں کو درست کر لیتے، صحیح کر لیتے، اس کے بعد پیچھے یعنی دوسرا والا صف میں آتے۔ پہلا صف جب تک پور نہیں ہوتا یعنی پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، دوسرا صف میں آتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرات محترم، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اچھی طرح سے صفیں درست کریں، صفیں باندھ کر، یعنی صف سے مراد حضرات محترم آپ کو بتا دوں میں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے طہارت سے ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ناپاکی کے حالت میں بھی مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسجد میں ناپاکی کے حالت میں جانا بالکل منع ہے، حرام ہے، نہیں جانا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو سب سے پہلے پاک اور صاف ہو جاؤ، پاک صاف ہونے کے بعد اب آپ جو ہیں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بغیر وضو کے مسجد کے اندر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن بغیر غسل کے مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مسجد کے اندر جا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اگر آپ بغیر وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں تو آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نماز اور قرآن یہ سب چھوڑ کر کے باقی آپ جتنی عبادت ہیں، ذکر و اذکار ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر لیے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، قرآن کو چھو کر آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ کی وضو ہو۔ تو وضو کرنے کے بعد جب آپ مسجد میں جائیں گے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے وقت کی دعا آپ کو پڑھنی ہوگی، جو میں اپنے شارٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو سنیں، دیکھیں، جو دعا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو دعا پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر اپنا داہنا پیر سب سے پہلے رکھیں اور دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں سلام بھی کریں۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ حضرت ہم مسجد کے اندر جا کر کے سلام کرتے ہیں، یا ہمارے سلام کا جواب کون دیں گے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہاں پر مقتدی جو مصلی ہوں گے
جو مصلیان کرام جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب وہی دیں گے۔ اگر وہ نماز میں ہیں تو وہ نہیں، بلکہ آپ کے، یا اگر کوئی مسجد میں نہ بھی ہو تو آپ کے سلام کا جواب فرشتے، اللہ کے مقدس فرشتے، وہ نوری فرشتے آپ کے سلام کا جواب ضرور دیں گے۔ تو اس لیے مسجد میں جانے سے پہلے آپ جو ہیں سلام بھی کیا کریں۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ اگلے صف، یعنی جو پہلا صف ہے، جو سب سے پہلا صف ہے، اس صف میں جا کے بیٹھیں۔ یعنی جہاں پر مؤذن کی جگہ ہوتی ہے، مؤذن صاحب کی، یعنی جہاں پر کھڑے ہو کر اقامت دی جاتی ہے، اس کے داہنے سائڈ آپ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے والے صف، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے والی صف جو ہے پور ہے، یعنی پورا بھر چکا ہے، وہ صف مکمل ہو چکا ہے، تو آپ دوسرے صف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صف میں جو سب سے پہلے صف میں جو کوئی بیٹھے گا تو اسے ایک اونٹ جو ہے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرے میں گائے، اس کے بعد جو ہے بکری ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک چیز، ہر صف کا ہر ایک الگ الگ کیا کہتے ہیں کہ ثواب ہیں، اس کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرات درجات الگ الگ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے صف میں ہی بیٹھیں، پہلے صف میں آ کے بیٹھیں، اور اس طرح سے بیٹھیں جس طرح سے ہم اتحیات میں یعنی قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے بیٹھیں۔ کچھ لوگ ٹانگیں پھیلا کر، کچھ لوگ قبلے کے طرف جو ہے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح سے بیٹھیں جس طرح سے ہم قاعدہ میں، یعنی اتحیات آپ کے سمجھ کے لیے، کچھ لوگ قاعدہ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے کہ جب آپ اتحیات میں جس طرح سے بیٹھتے ہیں اس طرح سے ہی آپ جو ہیں اپنے صف میں بیٹھ جائیں۔ تو حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی والی صف کو پوری کریں، اس کے بعد دوسری صف۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں صفوں کی درستی کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ صفیں پوری کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور صفوں کو درست کرنے میں پوری احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، اور صف کو ٹیڑھی ترچھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صفوں کے بے ترتیب رہنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ اب حضرات محترم، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگے صف میں بیٹھنے کے لیے کرتے کیا ہیں کہ کسی چھوٹے بچے کو یا پھر اپنے سے کم عمر کے بچے کو، میں یہاں بچوں کی بات نہیں بلکہ اپنے کم عمر کے انسان کو، اسے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے چل جاؤ، ہمیں آپ بیٹھنے دو، یا پھر لوگوں کو جو ہے ہٹا کر اندر جاتے ہیں، تو ایسا بھی جانا منع ہے۔ آپ کو جہاں پر جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اور مسجد میں جو ہے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہاں پر اللہ اور رسول کی باتیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کم سے کم کچھ بات کرنا ہی چاہتے ہیں یا پھر آپ کو من نہیں لگتا، تو آپ ایسا کریں کہ خاموش بیٹھے رہیں، بیٹھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص میرا امتی مسجد میں آ کر اگر خالی بیٹھے ہی رہے، کچھ پڑھے نہیں، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتا ہے۔ مجھے ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو شارٹ کٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے پر کتنے فائدے ہیں۔ حضرت، میرے حساب سے مجھے میری ذہن یاد دلا رہی ہے کہ وہ حضرت انس ہی ہوں گے ان کے گھر سے مسجد نبوی جو ہیں قریب 2 کلومیٹر دور، 2 میل یا 2 کلومیٹر دور، اتنا دور تھا، لیکن حضرات محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چل کر، اپنے گھر سے چل کر جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس وقت بھی جو ہے ایک مرتبہ ہوا، دراصل یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ ارشاد فرمائے کہ جو زیادہ دور سے چل کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں مسجد کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے زیادہ نیکیاں، اسے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ تو حضرات محترم، اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ حضرت انس جو ہے سوچ رہے تھے کہ مسجد بہت دور ہیں،
اب مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں چل نہیں پا رہا ہوں، تو سوچے تھے کہ مسجد نبوی کے بغل میں ہی روم بھاڑے پہ یا کرائے پہ لے لوں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں جو ہے وہاں پر گھر نہیں لوں گا، بلکہ میرا جہاں پر گھر ہے میں وہیں سے چل کر نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو ہے ایک رکعت بھی فوت نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ۔ اگر فجر میں جاتے تو فجر کی 2 رکعت جماعت کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، ظہر میں 4 رکعت جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، عصر میں بھی اسی طرح سے 4 رکعت، مغرب میں بھی اسی طرح سے 3 رکعت، اور عشاء میں بھی 4 رکعت وہ جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اتنے دور سے آتے تھے، وہ نابینا ہو جانے کے بعد، آنکھوں کی روشنی جانے کے بعد بھی وہ اتنے دور سے جو ہے چل کر آتے تھے، لیکن ایک رکعت بھی، وقت کی تو بات چھوڑیے کہ ایک وقت کی نماز چھٹی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ایک رکعت بھی کبھی نہیں چھٹی تھی ان کی۔ حضرات محترم، تو ہمارے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مسجدوں میں جو ہے چل کر جائیں، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت کہاں، ہم جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے یہاں تک تو ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے بھی لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جیسی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 24 آورس میں، 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے آپ کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا بھی کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھانے کے لیے ہر وہ چیز دیا ہے، لیکن حضرات محترم اسی اللہ کے لیے کم سے کم ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ کم سے کم حضرات محترم نمازیں تو آپ پڑھو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے جو ہے مسجد میں پڑھے رہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے پیٹ کے لیے جو ہے کاموں کی طرف نکل جاؤ، کام کرنے، پیسہ کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ تو حضرات محترم، یہ دین جو یہ اسلام ہے نا، کوئی کٹھن نہیں بلکہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے، اور خاص کر کے یا اللہ میری دعا ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی کمی و بیشی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔